تصور کریں کہ ایک چھوٹی سی کشتی ہے جو ایک بھپھرے ہوئے سمندر کے بالکل بیچوں بیچ پھنسی ہوئی ہے۔ ہر طرف سے اونچی، کالی اور خوفناک لہریں اٹھ رہی ہیں۔ شدید طوفان کا عالم ہے۔ ہاں، اور طوفانی ہوائیں اس قدر تیز ہیں کہ کشتی چلانے والے کے ہاتھ سے چپو بھی چھوٹ چکے ہیں۔ یعنی اس لمحے میں انسان کی حاصل کردہ تمام تر مہارتیں، اس کی لائف پلاننگ، بینک بیلنس، سب کچھ بے معنی ہو جاتا ہے۔ بالکل، انسان وہاں مکمل طور پر بے بس ہوتا ہے۔ صحیح۔ اس کی کوئی تدبیر کام نہیں آ رہی۔ لیکن پھر اچانک ایک سیکنڈ کے ہزارویں حصے میں وہ طوفان تھم جاتا ہے، ہوائیں رک جاتی ہیں اور سمندر کا پانی کسی شیشے کی طرح بالکل پرسکون ہو جاتا ہے۔ یہ واقعی ایک بہت ہی طاقتور منظر کشی ہے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ جو اچانک پیدا ہونے والا سکون ہے نا، یہ دراصل انسان کو اس کی اپنی حقیقت کا سب سے صاف آئینہ دکھاتا ہے۔ یعنی اس کی بے بسی کا آئینہ؟ ہاں بالکل، ہم اپنی روزمرہ زندگی میں اس وہم کا شکار رہتے ہیں کہ سب کچھ ہمارے کنٹرول میں ہے۔ ہمیں لگتا ہے ہم چیزوں کو مینج کر رہے ہیں، حالات ہمارے قابو میں ہیں۔ اچھا۔ لیکن حقیقت میں جب بات کائنات کی اس سب سے برتر طاقت کی آتی ہے تو ہماری حیثیت اس طوفان میں پھنسی ہوئی بے بس کشتی سے زیادہ نہیں ہوتی۔ یہاں ہمیں ماننا پڑتا ہے کہ ہمارے بنائے ہوئے منطقی اصول ہمیشہ کام نہیں آتے۔ صحیح کہا۔ اور بالکل یہی وہ احساس ہے جو آج کے ہمارے اس تفصیلی جائزے کا مرکزی نقطہ ہے۔ آج ہم جس موضوع کی گہرائی میں اترنے والے ہیں وہ یوٹیوب چینل پریکٹیکل وزڈم کی ایک نہایت ہی فکر انگیز ویڈیو کے ٹرانسکرپٹ پر مبنی ہے، جس کا عنوان ہے انسانیت کے ساتھ اللہ کے تعلق کو سمجھنا۔ جی بالکل۔ اور آج کا مقصد کوئی روایتی بحث کرنا نہیں ہے، بلکہ انسان اور اس کے خالق کے درمیان موجود اس گہرے، پیچیدہ اور خوبصورت تعلق کی نفسیات کو سمجھنا ہے۔ تقدیر، بے لوث رحم دلی اور مکمل سپردگی جیسے موضوعات کو دیکھنا ہے۔ ہاں، اور گفتگو کا آغاز ہی ایک نہایت عاجزانہ اعتراف سے ہوتا ہے، یعنی یہ تسلیم کرنا کہ انسان کے پاس اپنا ذاتی کچھ بھی نہیں ہے، اس کی ہر شے، یہاں تک کہ اس کے ارادے کی طاقت بھی خالق کی دی ہوئی ہے۔ اچھا، اس بات کو تھوڑا کھولتے ہیں، کیونکہ ماخذ میں یہ تصور ہے کہ انتہائی مشکل کام بھی اس وقت تک آسان نہیں ہو سکتا جب تک وہ برتر ذات اس کا فیصلہ نہ کرے۔ تو اس بے بسی کے تسلیم کر لینے میں آخر کیا نفسیاتی راز چھپا ہے؟ کیا یہ انسان کو مایوس نہیں کر دیتا؟ بظاہر ایسا ہی لگتا ہے کہ اپنی بے بسی کا اعتراف انسان کو کمزور کر دے گا، لیکن نفسیاتی اور روحانی سطح پر اس کا اثر بالکل الٹ ہوتا ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، یہ اعتراف انسان کی کمزوری نہیں ہے، بلکہ حقیقت پسندی کی سب سے اعلیٰ شکل ہے۔ جب انسان یہ تسلیم کر لیتا ہے کہ وہ بذات خود کچھ بھی نہیں اور اس کے تمام کاموں کا دار و مدار ایک برتر ارادے پر ہے، تو دراصل وہ ایک بہت بڑے بوجھ سے آزاد ہو جاتا ہے۔ یعنی اپنی انا کے بوجھ سے۔ بالکل، اس تھکا دینے والے وہم سے کہ ہم کائنات کا مرکز ہیں اور ہر چیز کا بوجھ ہمارے کاندھوں پر ہے۔ جب ایک انسان یہ مانتا ہے کہ کامیابی کی چابیاں اس کے اپنے ہاتھ میں نہیں ہیں، تو وہ تکبر اور ذہنی دباؤ سے نکل آتا ہے۔ تو یہ دراصل کنٹرول چھوڑنے یا لیٹنگ گو کی وہ کیفیت ہے جو انسان کو حقیقی سکون دیتی ہے۔ ہاں، اور پھر اسے صرف اپنی نیت اور کوشش پر دھیان دینا ہوتا ہے، نتیجے پر نہیں۔ یہ بہت گہری بات ہے، لیکن یہاں ماخذ میں ایک اور حیران کن التجا کا ذکر آتا ہے جو سچ میں روایتی سوچ کو ہلا کر رکھ دیتی ہیں۔ آپ اس دعا کی بات کر رہی ہیں جس میں تقدیر بدلنے کی درخواست ہے۔ جی ہاں، ایک ایسی دعا جس میں انسان اپنے خالق سے کہتا ہے کہ اگر میری تقدیر میں بھلائی نہیں بھی لکھی گئی، تب بھی میرے لیے بھلائی کا فیصلہ کر دے، کیونکہ تجھ سے یہ پوچھنے والا کوئی نہیں ہے کہ تو نے اپنا فیصلہ کیوں بدلا۔ اور اس کے فوراً بعد خالق کی ایک صفت، یعنی کریم کی جو تشریح کی گئی ہے، وہ واقعی لاجواب ہے۔ چلیے اس پر بات کرتے ہیں، کیونکہ عام طور پر ہمارے ہاں معافی کا مطلب صرف یہ ہوتا ہے کہ چلیں آپ کو سزا نہیں ملے گی، آپ بچ گئے۔ ہاں، روایتی انصاف کا یہی تصور ہے۔ لیکن یہاں کہا گیا ہے کہ کریم وہ نہیں جو صرف مجرم کی پکڑ نہ کرے اور اسے خالی معافی دے دے، بلکہ کریم وہ ہے جو اس کے تمام گناہوں کو اتنی ہی نیکیوں میں بدل دے۔ بالکل، اور یہ روایتی انصاف کے تصور سے ایک بہت بڑی جسٹ ہے، ایک بہت بڑا فرق ہے۔ میں اس پر ایک مثال دینا چاہ رہی تھی
یہ تو ایسا ہے جیسے کوئی بینک کسی شخص کا اربوں روپے کا لیا ہوا بہت بڑا قرض صرف معاف ہی نہ کرے. بلکہ الٹا اسے پیسے دے دے. ہاں، وہ کہے کہ دیکھو بھائی، چونکہ ہم نے تمہارا قرض معاف کر دیا ہے، اس لیے اب ہم اتنی ہی رقم یعنی اربوں روپے انعام کے طور پر تمہارے اکاؤنٹ میں جمع کروا رہے ہیں. یہ سن کر تو واقعی عقل دنگ رہ جاتی ہے. سچ میں یہ سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے. لیکن میرے ذہن میں فوراً ایک سوال اٹھتا ہے، اور میں یہاں تھوڑا سا تنقیدی پہلو سامنے لانا چاہوں گی. اگر خالق اس قدر کریم ہے کہ وہ گناہوں کو سیدھا نیکیوں میں بدل دیتا ہے، تو کیا اس سے انسان لاپرواہ نہیں ہو جائے گا؟ یہ ایک بہت ہی اہم اور منطقی سوال ہے. اگر ہم اسے صرف دنیاوی لین دین کی نظر سے دیکھیں تو واقعی ایسا ہی لگے گا. ہاں، کیونکہ کوئی یہ بھی تو سوچ سکتا ہے نا کہ ٹھیک ہے، جی بھر کے غلطیاں کرتے ہیں، بعد میں معافی مانگ لیں گے تو سارا خطان نیکیوں میں بدل جائے گا. یہ سزا اور جزا کا پورا نظام تو پھر بے معنی سا لگنے لگتا ہے. بات دراصل یہ ہے کہ یہاں خالق اور مخلوق کے تعلق کی بات ہو رہی ہے، کسی دنیاوی عدالت کی نہیں. دنیاوی نظام انصاف میں سب کچھ نفع نقصان اور برابری کی بنیاد پر طے ہوتا ہے، جس کا مقصد صرف معاشرے میں ترتیب قائم رکھنا ہوتا ہے. صحیح کہا. لیکن کریم کی یہ صفت انسان کے اندرونی رویے اس کے بیہیویئرل شفٹ کو نشانہ بناتی ہے. جب انسان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ کوئی ہستی اس کی بغاوت کے باوجود نہ صرف اسے معاف کر رہی ہے بلکہ اس کی کمزوریوں کو طاقت میں بدل رہی ہے. بالکل، تو اس سے انسان کے اندر ڈھیٹ پن یا لاپرواہی پیدا نہیں ہوتی، بلکہ شدید قسم کی ندامت اور بے پناہ محبت جنم لیتی ہے. اچھا، یعنی خوف کے بجائے محبت کام آتی ہے یہاں. ہاں، نفسیات بتاتی ہے کہ خوف انسان کو کچھ دیر کے لیے تو برائی سے روک سکتا ہے، لیکن محبت اور احسان مندی کا احساس انسان کو اندر سے مکمل طور پر بدل کر رکھ دیتا ہے، اسے فرما بردار بنا دیتا ہے. واہ، یعنی خوف پر مبنی تعلق کو شکر گزاری پر مبنی تعلق میں تبدیل کرنے کا طریقہ ہے. انسان سوچتا ہے کہ جو ذات میرے ساتھ اتنا بڑا احسان کر رہی ہے، میں اس کے ساتھ دھوکہ کیسے کر سکتا ہوں؟ صحیح، یہ واقعی ایک گہرا نفسیاتی محرک ہے. اب اگر ہم اسی تصور کو آگے بڑھائیں تو ایک اور بہت دلچسپ پہلو سامنے آتا ہے. وہ کیا؟ اگر خالق اس قدر رحیم اور کریم ہے تو پھر وہ اس زمین پر بسنے والے انسانوں سے آپس میں کس رویے کی توقع رکھتا ہے؟ یہاں گفتگو کا رخ انسانوں کی باہمی رحم دلی کی طرف مڑتا ہے. اوہ اچھا، اور وہاں ایک نہایت طاقتور اور سنہری اصول ملتا ہے کہ زمین والوں پر تم رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا. بالکل. یہ تو مجھے ایک آئینے کی طرح محسوس ہوتا ہے. مطلب اگر ہمارا اپنا آئینہ کینہ، بغض اور نفرت کی دھول سے آتا ہوا ہے تو ہم اس پر اوپر سے آنے والی خالص رحم دلی کی روشنی کے منعکس ہونے کی توقع کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ نے آئینے کی بہت عمدہ مثال دی ہے. دراصل یہ اصول ہمیں سکھاتا ہے کہ خالق کی صفات کو اپنے اندر معمولی سطح پر ہی صحیح لیکن منعکس کرنا ضروری ہے. لیکن یہاں مجھے ایک الجھن ہے. جب ہم کہتے ہیں تم رحم کرو تم پر رحم کیا جائے گا، تو کیا یہ کوئی کاروباری لین دین نہیں بن جاتا؟ آپ کا اشارہ ٹرانزیکشن کی طرف ہے. ہاں، مطلب میں نے آج 2 لوگوں کو معاف کیا ہے تو اب میں توقع کروں کہ آسمان سے مجھے 2 معافیاں ملیں گی. اور اس سے بھی بڑھ کر فرض کریں کوئی انسان کسی کے ساتھ مسلسل زیادتی کر رہا ہے، تو کیا رحم کرنے اور معاف کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنا استحصال ہونے دے؟ یعنی ایک دور مٹ بن جائے؟ جی. کیا یہ اصول ہمیں کمزور نہیں بنا رہا؟ یہیں پر اس اصول کی گہرائی کو سمجھنا ضروری ہے. سب سے پہلے تو یہ کوئی کاروباری لین دین ہرگز نہیں ہے. لین دین میں دونوں فریقین برابر کے محتاج ہوتے ہیں، جبکہ یہاں خالق کو انسان کی معافی کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو پھر انسان کو معاف کرنے کا کیوں کہا جا رہا ہے؟ اس کی وجہ انسان کا اپنا نفسیاتی اور روحانی ڈھانچہ ہے. جس ظرف یا برتن کا ذکر کیا جاتا ہے اسے اس طرح سمجھیں کہ جب انسان اپنے دل میں کسی کے لیے شدید غصہ یا نفرت پالتا ہے تو اس کا دماغ ایک مسلسل بقا کی جنگ میں رہتا ہے، سروائیول موڈ میں. بالکل، اس کا اعصابی نظام ہر وقت چوکنا رہتا ہے. اس کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بس اسی تلخ تجربے کے گرد گھومتی ہے. اب ایسی حالت میں وہ شخص اس قابل ہی نہیں رہتا کہ وہ اپنے ارد گرد موجود رحمتوں اور مواقع کو محسوس کر سکے. تو گویا وہ نفرت دراصل ہماری اپنی صلاحیتوں کو مفلوج کر رہی ہوتی ہے. 100%. معاف کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ دوسرے شخص کے جرم کو درست مان رہے ہیں یا اسے دوبارہ نقصان پہنچانے کی دعوت دے رہے ہیں. آپ اپنے دفاع کا حق بالکل رکھتے ہیں. تو پھر اصل معافی کیا ہے؟ معاف کرنے کا اصل مطلب یہ ہے کہ آپ اس شخص کے دیے ہوئے جذباتی بوجھ کو اپنے ذہن سے اتار پھینکتے ہیں.
جب کہا جاتا ہے کہ زمین والوں پر رحم کرو تو یہ دراصل انسان کی اپنی فلاح اور کردار سازی کا طریقہ ہے۔ یعنی جب انسان اپنے جیسے خامیوں والے انسانوں کو درگزر کرتا ہے تو اس کا اپنا ظرف وسیع ہو جاتا ہے۔ ہاں، اور جو شخص دوسروں کو معاف کرنا نہیں جانتا وہ نفسیاتی طور پر خود کو بھی کبھی معاف نہیں کر پاتا اور ایک مسلسل اذیت میں رہتا ہے۔ یہ وضاحت واقعی بہت سی گرہیں کھولتی ہے۔ یعنی معافی دراصل دوسرے کے لیے نہیں بلکہ اپنی ذات کی آزادی کے لیے ہے۔ ہم نے اب تک انسانی بے بسی اور ظرف پیدا کرنے کے حوالے سے ان تمام نظریاتی اور نفسیاتی پہلوؤں پر بات کی۔ لیکن نظریات تب تک ہوائی رہتے ہیں جب تک انہیں کسی عملی سانچے میں ڈھال کر نہ دیکھا جائے۔ اور یہاں ایک بہت ہی حیران کن اور طاقتور تاریخی واقعہ سامنے آتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ حقیقی محبت اور وہ مکمل سپردگی جس کی ہم بات کر رہے تھے، عملی طور پر کیسی دکھتی ہے۔ یہ واقعہ اس پوری گفتگو کا دل ہے۔ جی بالکل، منظر کچھ یوں بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک جنگل میں بکریاں چرا رہے تھے۔ ایک مکمل تنہائی کا عالم تھا۔ اسی دوران ایک فرشتے نے ایک آواز لگائی اور اس نے اللہ کا نام پکارا۔ ہاں، اور یہ نام سنتے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل کی جو کیفیت بتائی گئی ہے وہ بے پناہ اطمینان اور ایک عجیب سی شیرینی کی کیفیت تھی۔ یہ احساس اتنا شدید تھا کہ انہوں نے فرشتے سے التجا کی کہ مجھے یہ نام دوبارہ سناؤ۔ اور ہمیں یہاں رک کر اس وقت کے معاشی حالات کو سمجھنا چاہیے۔ آج کے دور میں ہم شاید بکریوں کو محض ایک پالتو جانور سمجھیں، لیکن اس قدیم دور کے صحرائی ماحول میں جانوری اصل معیشت تھے۔ وہ بقا کا ذریعہ تھے، انسان کا بینک بیلنس اور سٹیٹس سمبل۔ بالکل۔ جب انہوں نے دوبارہ وہ نام سننے کی خواہش ظاہر کی تو فرشتے نے کہا کہ اس کی قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ اور انہوں نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے کہا کہ میں اپنی آدھی بکریاں تمہیں دیتا ہوں، تم بس وہ نام دوبارہ سناؤ۔ پھر نام سنا دیا گیا۔ دل میں روحانی طلب پھر جاگی، تیسری بار سننے کی فرمائش کی۔ فرشتے نے پھر قیمت مانگی اور انہوں نے اپنی باقی ماندہ آدھی بکریاں بھی اس کے حوالے کر دیں۔ اب ان کے پاس کوئی مادی اثاثہ نہیں بچا، وہ زیرو پر آ چکے تھے۔ لیکن بات یہاں ختم نہیں ہوئی۔ نہیں، جب چوتھی بار نام سننے کی بات آئی تو انہوں نے کہا کہ اب میں خود تمہارا چرواہا بن جاؤں گا، میں تمہاری غلامی کروں گا، بس تم یہ نام سناتے رہو۔ اور پھر آسمان سے اعلان ہوتا ہے کہ فرشتے کو روکو اور اس بندے سے کہو کہ یہ بکریاں بھی ساری تیری ہیں، میں بھی تیرا ہوں اور تو میرا بن گیا۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت اختتام ہے۔ یہاں آ کر میرا دماغ واقعی سوالات اٹھانے لگتا ہے۔ آج کی اس جدید کیپٹلسٹ دنیا میں جہاں ہم ہر روز مہنگائی اور کریئر کی فکر میں گزارتے ہیں، صرف ایک نام سننے کے لیے اپنا سارا روزگار اور ریٹائرمنٹ پلان لٹا دینا، کسی کو بھی غیر منطقی لگ سکتا ہے۔ ہاں، بہت سے لوگوں کو شاید تھوڑا سا غیر ذمہ دارانہ بھی لگے۔ آج کے دور کے حساب سے یہ کہانی ہمیں دنیاوی چیزوں سے لگاؤ یعنی اٹیچمنٹ کے بارے میں کیا عملی سبق دے رہی ہے؟ آپ کا یہ سوال بالکل بجا ہے، کیونکہ ہمارا آج کا پورا معاشی ڈھانچہ ہی مادیات پر کھڑا ہے۔ آج ہم اپنی قدر و قیمت کا تعین ان چیزوں سے کرتے ہیں جنہیں ہم چھو سکتے ہیں، گن سکتے ہیں، یا جن کی کوئی مارکیٹ ویلیو ہوتی ہے۔ بالکل۔ لیکن یہ واقعہ مادی دنیا کے ان تمام منطقی اصولوں کو چیلنج کرتا ہے۔ یہ واقعہ دراصل ویلیو کے تصور کی اثر نو تشریح کرتا ہے۔ یعنی اصل قیمت کس چیز کی ہے؟ ہاں، دیکھیں، جب ہم اٹیچمنٹ کی بات کرتے ہیں تو مسئلہ چیزوں کے ہونے میں نہیں ہے، مسئلہ ان چیزوں کے ہمارے دل پر قابض ہونے میں ہے۔ وہ بکریاں دراصل اس بات کی علامت ہے کہ انسان نے اپنی پہچان کن چیزوں سے جوڑ رکھی ہے۔ اچھا، جب انہوں نے اس نام کی خاطر سب کچھ دے دیا تو وہ دراصل یہ ثابت کر رہے تھے کہ خالق کی محبت کے مقابلے میں دنیا کی سب سے قیمتی چیز کی بھی کوئی اوقات نہیں ہے۔ یہ مکمل سپردگی تھی، بغیر کسی بیک اپ پلان کے۔ یعنی انہوں نے ثابت کیا کہ وہ چیزیں ان کی ملکیت ضرور تھیں لیکن ان کی شناخت یا زندگی کا محور نہیں تھیں۔ بالکل درست۔ اور اس واقعے کا جو کلائمیکس ہے، جب انہوں نے سب کچھ لٹا دینے کا فیصلہ کیا تو کیا انہوں نے واقعی میں کچھ کھویا؟ نہیں، جواب ملا کہ یہ بکریاں بھی تیری، میں بھی تیرا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان دنیاوی چیزوں کی محبت کو دل سے نکال کر خود کو خالق کے حوالے کرتا ہے تو کائنات کا نظام اسے وہ چیزیں واپس لوٹا دیتا ہے۔ لیکن اب ایک بہت بڑا فرق آ چکا ہوتا ہے۔ وہ کیا؟ اب وہ چیزیں اس انسان کی غلام ہوتی ہیں، وہ انسان ان چیزوں کا غلام نہیں ہوتا۔
انسان کچھ کھوتا نہیں ہے بلکہ نئے سرے سے روحانی آزادی پا لیتا ہے۔ اور شاید یہی حقیقی آزادی ہے۔ یہ پوری گفتگو واقعی انسان کی سوچ کے زاویے بدلنے والی ہے۔ اگر ہم آج کے اس تفصیلی جائزے کو سمیٹیں تو ہم نے شروعات کی تھی اس طوفان میں گھری ہوئی کشتی سے۔ اس حقیقت کے اعتراف سے کہ ہمارے کنٹرول کا دعویٰ کتنا کھوکھلا ہے۔ پھر ہم نے کریم کے اس شاندار تصور پر بات کی جہاں معافی کا مطلب خامیوں کا نیکیوں میں بدل جانا ہے، جو انسان کے اندر خوف کے بجائے محبت پیدا کرتا ہے۔ اور پھر آپس کی رحم دلی کی اہمیت پر روشنی ڈالی۔ بالکل۔ اور آخر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے نے یہ واضح کیا کہ سب کچھ چھوڑ دینے کے لیے تیار ہو جانا ہی دراصل سب کچھ پا لینے کا واحد راستہ ہے۔ اور اگر ہم آج کے دور میں اس کے عملی اطلاق کی بات کریں تو ہم ایک ایسی اندھی دوڑ میں شامل ہیں جہاں زیادہ پیسہ اور زیادہ سٹیٹس چاہیے۔ ان سب کو جمع کرنے کے باوجود اندر ایک عجیب سا کھوکھلا پن ہے۔ ہاں، بے سکونی ہے۔ یہ تصورات ہمیں سکھاتے ہیں کہ شاید وہ سکون جسے ہم چیزوں کو سختی سے اپنی مٹھی میں بند کرنے میں تلاش کر رہے ہیں، وہ دراصل اس مٹھی کو کھولنے میں ہے۔ مٹھی کو کھولنے میں سکون ہے۔ یہ بات واقعی غور طلب ہے، اور اسی حوالے سے سننے والوں کے لیے میں ایک نئے زاویے سے جڑا ایک سوال چھوڑ کر جانا چاہتی ہوں، ایک ایسی سوچ جو ہم سب کے لیے ایک چیلنج ہے۔ ضرور۔ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں ان چیزوں کو چھوڑنے کی بات کی جو ہمیں بہت عزیز ہیں۔ ہم اکثر یہ سوچتے ہیں کہ مکمل سپردگی اور یقین کا امتحان تب ہوتا ہے جب ہم سے ہماری قیمتی چیزیں چھین لی جائیں یا جب ہم کسی شدید محرومی سے گزر رہے ہوں۔ صحیح۔ لیکن ذرا اس کے الٹ منظر نامے پر غور کریں۔ کیا یہ ممکن نہیں کہ انسان کے یقین اور اس کی سپردگی کا سب سے بڑا اور شاید سب سے مشکل امتحان محرومی نہیں بلکہ کثرت ہو، یعنی ابنڈنس؟ یہ ایک نیا پہلو ہے۔ جب انسان کو اس دنیا کی ہر سہولت اور کامیابی دے دی جائے تب یہ یاد رکھنا کتنا مشکل ہو جاتا ہے کہ یہ سب کچھ میرا اپنا کمایا ہوا نہیں ہے۔ جب ہاتھ میں دنیا کی تمام طاقت موجود ہو تو کیا دل کو ان کی محبت سے خالی رکھنا اور اس بات پر قائم رہنا کہ میں آج بھی اس کشتی کے مسافر کی طرح بالکل بے بس ہوں؟ یہ واقعی سب کچھ لٹا دینے سے زیادہ مشکل کام لگتا ہے۔ اور دونوں صورتوں میں ہمارا رویہ کیا ہے؟ صحیح۔ اور اسی فکر انگیز سوال کے ساتھ آج کے اس تفصیلی جائزے کو یہیں ختم کرتے ہیں۔ ملتے ہیں اگلی دفعہ ایک نئے موضوع کے ساتھ۔